بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عتیق گوندل فکس سولر انرجی کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ معزز ناظرین، سولر سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی انرجی حاصل کرنے کا ایک سورس ہے جو آپ سورج کی توانائی حاصل کرتے ہوئے آپ اس کو الیکٹریسٹی کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گیس کے الٹرنیٹ کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سولر سسٹم جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک گرمیوں کی حد تک محدود ہے، گرمیوں میں اس کا استعمال ہے اور سردیوں میں یہ فضول جائے گا، یا سردیوں میں سولر کا جو ہم نے لگایا ہوا ہے سسٹم کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے جہاں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، وہیں پہ گیس کے بلوں میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ عام طور پر ابھی بل کم آنے کی وجہ جو ہے، گیس کے بل کم آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور دن میں شاید 2 گھنٹوں کے لیے 3 دفعہ گیس دی جاتی ہے اور 24 میں سے 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ اگر یہ گیس ریگولر دینا شروع کر دی سوئی نادرن گیس، تو یقین مانیں کہ ہمارے بلوں میں اس قدر اضافہ ہوگا کہ ہم ہاتھ جوڑ کر کے ادارے کو کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے میٹر اتار کے لے جاؤ، ہمیں اس گیس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس گیس کا الٹرنیٹ کیا نکالیں، کیونکہ لکڑیاں تو اس وقت ہمارے ہاں شہروں کے اندر اویلیبل نہیں ہیں اور جنگلات جو ہے پہلے آلریڈی ختم ہو رہے ہیں، تو ہم اس گیس کا الٹرنیٹ لکڑیوں سے تو حاصل کر نہیں سکتے۔ دوسرا الٹرنیٹ جو ہے وہ ایل پی جی کی شکل میں ہے۔ ایل پی جی کے سلنڈر اس قدر مہنگے ہیں، پرائسز اس قدر بڑھ چکی ہیں ایل پی جیز کی کہ ہم ایل پی جیز بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تیسرا الٹرنیٹ سورج ہے، اور اس سورج سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں گرمیوں کے ساتھ ساتھ سردیوں میں بھی۔ گرمیوں کے اندر ہمیں انرجی حاصل کرنے کے لیے کون کون سے سورسز ضرورت ہوتے ہیں اور کس کس ٹائم پہ ہمیں گیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں، سردیوں میں سب سے پہلے تو ہمیں سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سردی سے بچنے کے لیے ہمیں گیس ہیٹر چلانے پڑتے تھے۔ اب تقریباً عام طور پہ ہر گھر کے اندر انورٹر اے سی لگا ہوا ہے۔ آپ اس گیس ہیٹر کی جگہ آپ انورٹر اے سی لگائیں اور اس سے جو ہے وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول رکھیں اور پورے گھر کا ٹیمپریچر آپ کا کنٹرول میں رہے گا۔ اگر دیکھا جائے تو گیس کے مقابلے میں جو انورٹر ہے، جو انورٹر سے آپ ہیٹ حاصل کرتے ہیں، وہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، جبکہ گیس کا جو آپ ہیٹ حاصل کرتے تھے وہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی تھی اور آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بھی ڈسٹرب کرتی تھی۔ ایون آپ کا بلڈ خشک ہونے کے بھی اس کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ دوسرا اس کا آ جاتا ہے جو ہمارے ضرورت آ جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے گیزر کی شکل میں۔ معزز ناظرین، عام طور پہ ہم پہلے گیس گیزر استعمال کرتے تھے اور ان گیزرز کا جو نقصانات ہوتے تھے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا تھا کہ وہ گیس گیزر جو ہے وہ ایک کونے کے گھر میں کونے میں لگا ہوتا تھا اور اس نے دوسرے کونے تک، واش روم تک پانی پہنچانا ہوتا تھا۔ اب جب آپ وہاں پہ نلکا آن کرتے تھے تو ایک بہت زیادہ پانی کی کوانٹٹی پہلے ضائع کرنی پڑتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گرم پانی آپ تک پہنچتا تھا۔ تو یہ ایک تو اس کا نقصان ہے، اور دوسرا اب گیس اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ آپ گیس کے اوپر وہ گیزر نہیں چلا سکتے 24 گھنٹے، آپ کو اس میں بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اس کے الٹرنیٹ آپ الیکٹرک گیزر استعمال کریں جو کہ پانی کے نقصان کو بھی کم کرتے ہیں اور آپ کا ایک بہت بڑا خرچہ گیس کی شکل میں جو ہوتا تھا اس کو بھی آپ کو محفوظ رہیں گے۔ تیسرا، اگر آپ دیکھا جائے تو جو ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں گیس کا، وہ ہم کرتے ہیں تیسرا جو سب سے اہم جو استعمال ہوتا تھا وہ کھانا بناتے وقت، تو اس کے الٹرنیٹ بھی آپ اس سولر کو استعمال کر سکتے ہیں کہ آج کل جو سٹوو ہمیں اویلیبل ہے مارکیٹ میں، ان سے آپ بآسانی آپ الیکٹرک سٹوو کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ اخراجات بھی بچا سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں سردیوں میں گیس بل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ سولر سسٹم لگوائیں اور آن گریڈ سولر سسٹم سے یہ تمام کے تمام فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔